وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، یعنی اس زمانے میں کون لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے؟ صحابہ. یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ابوبکر صدیق لے کے آئے ہیں اور رضی اللہ لے کے آئے ہیں، تم کیسے ایمان لے کے آؤ؟ ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قالوا کہتے تھے انؤمن، کیا ہم ایسا ایمان لے کے کما آمن السفہاء، جیسا کہ سفہاء بیوقوف لوگ لے کے آئے ہیں. تو آپ سوچیے منافق کی نشانی تھی اس زمانے میں. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ایسا ایمان لے آئے. ذرا آج کے کانٹیکسٹ میں صرف رکھ کے دیکھیں کتنا فٹ آتا ہے. اس زمانے میں ذرا سا اگر آپ سوچ کے دیکھیں کہ اس زمانے میں ایمان لانے کا مقصد کیا تھا. قربانی قربانی قربانی. بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر السلام کس کو یاد نہیں؟ یعنی آپ اگر اس کانٹیکسٹ میں سوچیں اور پھر آپ سوچیں کہ اگر آج بھی وہ لیول کی قربانی دینے کی بات ہو تو ہم کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دوں. سوچیں اس زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں. ان کا جو ٹون تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایسے بیوقوف کی طرح، بیوقوف کیوں کہہ رہے تھے؟ ایسے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، پورا مکہ چھوڑ کے، اپنے گھر بار بیوی بچے پیسہ دولت ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا، ٹھیک ہے مسلمان ہے، ایمان لانا اللہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ ہر چیز چھوڑ دیں، ایک ایک چیز قربان کر دیں. مطلب ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے، اسلام ہر چیز ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ سب کچھ ہی چھوڑ دیں. آپ سمجھ لو زمانے کا کانٹیکسٹ اور بیوقوفی کیا تھا. وہ جن کو دیکھ رہے تھے وہ اس کانٹیکسٹ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ہے جنہوں نے ایک ایک چیز چھوڑ دی اسلام کی خاطر. آج ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے دین اپنی جگہ ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل، لیکن یہ تھوڑی کہ ہر چیز چھوڑ دی جا سکتی. یہ بھی کیا بات ہے؟ مطلب دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. کتنا فیمس ہوتا ہے دنیا میں بھی تو رہنا ہے. ایگزیکٹلی یہی جملے اس کو دعا کرتے ہیں. یہی تو جملے تھے، یہی تو ایشو ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی چلے گی. دین اور دنیا بیلنس. اتنا بڑا کیا ہے یہ پونی. جب آپ یہی کہتے ہیں کہ دین اور دنیا بیلنس سے مراد کیا نکلتی ہے کہ کیا دنیا اور دین الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو بیلنس کس بات کا؟ آج آپ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ اسلامی طور سے اسلامی ادارے بن رہے ہوں یا اسلامی سکولز بن رہے ہوں، یا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بل بورڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے جس سے وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ بیلنس آف دین اینڈ دنیا. ایک چیز ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی ادارے میں جانے کے لیے. ذرا اس کو اینالائز بھی تو کر کے دیکھیں. بیلنس آف دین اینڈ دنیا، دین اینڈ دنیا کیا دو الگ بات ہے. اور اگر دنیا دین میں شامل ہے تو پھر بیلنس کس بات ہے؟ وہ تو پھر دین ہی بتائے گا کہ کتنی کرنی. تو پھر یہ بیلنس کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو وہاں آتا ہے جہاں پہ کسی دو باتوں کا آپ اپنی برابر لا کے کھڑا کرنا. آپ کے دو بچے ہیں، آپ نے انہیں بیلنس کرنا ہے، ایکولی فنڈس ڈیوائڈ کرنے ہیں، ایکولی آپ نے انہیں کھلانا، ایکولی پہنانا، وہاں بیلنس آتا ہے. لیکن دین کے ساتھ کسی اور چیز کو کھڑا کر دیں اور کہیں بیلنس، یہ کون سی بات ہے؟ تو اتنے زبردست قسم کی ہماری پوری سیٹ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اسی طرح بھائی جو پوری دنیا ہے وہ دین کے اندر ہی آتی ہے نا. یہی تو خوبصورتی ہے سر کہ پھر ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیلنس نہیں سمجھ میں آتا، ہم جسٹس نہیں کر سکتے، آپ بتائیں سنت کے ذریعے سے کہ جسٹس کیا ہوگا، بیلنس کیا ہوگا. تو پھر جو وہ بتائے گا اس کے حساب سے ہم کر لیں گے. ورنہ دوسری صورت جو موڈ ہم لوگوں نے لیا ویسے وہ یہ کہ دین اور دنیا بیلنس، یعنی ٹھیک ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سے بڑا واضح کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے میں ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ تو اس میں آ جاتی ہے بیلنس کی بات کہ کچھ مانیں گے جو صحیح لگا اور کچھ نہیں مانیں گے. تو یہ دیکھیں بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آج بھی جو شخص دین کے لیے قربانی دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف. فرق صرف یہ کہ آج بھی ہم بربلی کہہ دیتے ہیں، اس زمانے میں بربل چونکہ وہ ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے منافقین میں بھی یہ نفاق نہیں تھا کہ وہ اپنے نفاق کو جو ہے نا وہ ورڈز میں ہیرا پھیری کریں. لیکن آپ یہ سوچ کے دیکھیں جیسے اتنا کلیئر بات ہوتی ہے، یعنی جو دل میں ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے.
اب اتنی کلیئر بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مکہ چھوڑ کے آئے، قربانی کا لیول سوچیے آپ، بیویوں کو چھوڑ دیا، کسی نے شوہر کو چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیے، ساری چیزیں چھوڑ دی، اور جب ساری چیزیں چھوڑ کے ایمان یہ دکھایا تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے، کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لے کے آئے جیسے کہ بیوقوف لے کے آئے. اور ہماری نظر میں تو آج وہ بیوقوف ہے جو کہ سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. ہم بھی اس کو بیوقوف ہی کہتے ہیں، وہ بھی بیوقوف ہی کہتے تھے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، انؤمن کما آمن السفہاء. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی جواب دیا؟ کچھ نہیں ملتا ہے. اچھا کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین، انہوں نے کوئی جواب دیا سر؟ نہیں، ہم سے بھی کوئی جواب نہیں ملتا. کس نے جواب دیا ان کو؟ اللہ نے. کیا جواب دیا؟ اللہ خبردار، اللہ آئے ہیں صحابہ کی ڈیفنس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس بات کا کہ میرے صحابیوں کو بیوقوف کیوں کہہ رہے ہو. صحابہ نے نہیں جواب دیا اس بات کا کہ مجھے ہمیں بیوقوف کیوں کہہ رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں خبردار، الا انہم ہم المفسدون. دیکھیں انہم میں ایک تو انہم کے معنی تھے انہ میں نے، بے شک ہوں میں نے، وہ ٹھیک ہے دے جو کہ غائب ہوتے ہیں جمع میں، بے شک وہ وہی سفہاء ہیں. ایمفیسس ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں اس آیت میں انہم میں اگر یہ ہم نہ آئے کمپلیٹ ہو جاتی ہے بات. اللہ خبردار بے شک وہی بیوقوف ہیں. لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ خبردار بے شک وہ وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون. یعنی یہ جو پوری قربانی دے رہے ہیں نا، جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، یہ بیوقوف نہیں ہے. بیوقوف کون ہے؟ وہ ہے جو ان کو سفہاء کہہ رہا ہے. ایک اور بہت مزے کی بات ہے، چونکہ میں نے کہا تھا میں آپ کو صرف تفسیر کی انڈیپتھ نہیں بلکہ پوائنٹس ٹو پونڈر اپون، اس پہ ذرا ہمارا فوکس ہوگا کہ آپ وہ دیکھیں. ان کی یہ جو منافقین کی کوالٹیز آ رہی ہیں اور جو ان کو سفہاء کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ صحابہ بیوقوف نہیں بلکہ یہ خود بیوقوف ہیں. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ ایسی کیا چیز منافقین میں مسنگ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، جو ان کی بیوقوفی کی وجہ ہے، جو آج ہمارے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. ایز اٹ از ولیکن لا یعلمون، علم نہیں لگے. آج بھی ایگزیکٹلی ایک پوزیشن. علم کی حیثیت کو خالی دیکھیں کہ آج ہم نے کیا دیکھی. یہ تو چھوڑیں کہ ہم نے دینی علم کا تو جو کیا ہے سو کیا ہے، دنیاوی علم میں بھی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آپ اپنا ڈیفنس کا بجٹ دیکھیے اور اپنا ایجوکیشنل بجٹ دیکھیے، کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن. ساری چیزوں کا بجٹ دیکھ لیجیے اور اپنا علم کا ایجوکیشنل بجٹ دیکھ لیجیے. گورنمنٹ سے فلوٹ کرنے کے لیے جتنے پیسے دیتی ہے پورے ملک میں ایجوکیشن تو اس سے کم پہنچ اتنا زیادہ. اب تو شاید ایچ ایس سی کو بھی بند کرنے والا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے کچھ. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو ایک ہی ادارہ ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ ڈگری تو ریکگنائز ہو جاتی ہے، اس کو بھی آرڈر کریں کہ وہ بھی بند کر دیں، وہ بھی بند کر دیا جائے. تو ان کی کوالٹی اللہ بتا رہے ہیں. کوالٹی کیا ہے؟ یہ جو بیوقوف ہے نا، ان کی جو ایک صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ علم نہیں رکھتے. اور ہمارا بھی ایک مسئلہ کیا ہے؟ ہم علم نہیں رکھتے. اچھا یہ صفی جو لفظ ہے نا سفہاء بیوقوف، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں دیا ہے. تو آیت تھی وَمَن يَبْتَغِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہی لفظ سفیہ نفسہ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کو چھوڑ دے؟ الا، یہی والی لفظ ہے الا من، جو سفیہ نفس ہے، جس کا دماغ چل گیا ہو، جو بیوقوف ہو چکا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ سیکریفائس. ہر بار سیکریفائس. بیوی حاضرہ کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا، پھر بیٹے کو بھی گلے میں چوٹی پھینکنی ہے. کمپلیٹ سیکریفائس کی نشانی. وہاں بھی یہ بات تھی کہ جو ان کی پیروی چھوڑتا ہے وہ اگین وہی بات ہوتی ہے کہ سفیہ نفس. بیوقوف وہ ہے اصل. بیوقوف وہ نہیں ہے جو ہر چیز اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہے. ایک آسٹریلین فلاسفر تھے، ریورٹ مسلم تھے، انہوں نے جب تفسیر لکھی، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام
والے واقعے کو بڑا زبردست طریقے سے ایک لفظ دیا، وہ کہتے تھے یہ بیونڈ ایتھکس ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر چیز ایتھیکل ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از بیونڈ ایتھکس کہ اپنا بیٹا جو کہ اتنے سالوں بعد ہوا ہو اور اس کو آپ چھوڑ کے چلے گئے ہوں، جب واپس آئے ہوں ملے ہوں، اور جب بچہ بالکل جوان ہو گیا ہو کہ اب آپ کے کام آئے گا تو آپ اس کے گلے پہ چھری پھیر دیں. یہ کون سی ایتھیکل بات ہے؟ میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، آپ کو 10 فائدے بھی گنا دیے جائیں گے. آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا، آپ کو 10 فائدے گنا دیے جائیں گے. آپ کہے گا آپ اس میں جھوٹ مت بولے، آپ کو 10 فائدے دنیاوی طور پہ دینی طور پہ گنوا دیے جائیں گے. یہ کون سی منطق ہے کہ یہاں اپنے بیٹے کے گلے میں چھری پھیر دو؟ دس از ناٹ ایتھیکل ایٹ آل، دس از بیونڈ ایتھکس. اور اسی کو کہتے ہیں ریپ کرنا، کہ اپنی منطق میں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر یہ طے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے تو یہی حق ہے. سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورہ-e-Baqarah میں کہا تھا نا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائے آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے. کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رہا؟ تو جواب کیا ہے؟ بلا، بالکل لے کیا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اگر ہم یہ دکھا دیں گے تو مجھے مزید اطمینان ہو جائے گا میرے دل کو. تو ہمیں دین میں جو بھی بات ملے ہمارے لیے تو 100% طے ہے کہ یہ کرنا ہے. اگر اس میں مزید، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج میں ہمیں سائنٹیفک فیکٹ پتہ چلتا ہے جو دین نے آلریڈی بتایا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان تو ہوتا ہے، لیکن مزید ہمیں وہ اسٹرانگنیس، تھوڑا سا کانفیڈنس لیول آپ کو مزید بلڈ ہو جاتا ہے. بس اسی حد تک، ورنہ تو ہمیں ایز اٹ از اس کو ماننا ہوتا ہے. تو اللہ انہم الصفاہ ولکن لا یعلمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کی ڈیفینس کا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، اور ان کی بیوقوفی کی وجہ کیا ہے کہ علم نہیں رکھتے. which simply means کہ علم ہونا is very very important، جس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. لیکن جس طرح ہم نے ایک دفعہ غربت کی بات کی تھی، اسی طرح ہمیں علم کے اوپر بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ میرا خود تعلق چونکہ ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، آپ بلیو کریں کہ میں نے ساؤتھ افریقن سکولز دیکھے، ملیشین سکولز دیکھے، یو اے کے سکولز دیکھے، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ سکول کے علاوہ، چاہے وہ اسلامک سکول ہو، کوئی برا حال ہو. اسلامک سکول تھا، انہوں نے ذاکر نائک کہے کہ ان سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے سکول کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں اپنا سکول کھولنے سے پہلے 100 سکول وزٹ کیے تھے کہ میں دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے. کہ ساؤتھ افریقہ کے علاوہ مجھے کہیں اسلامک سکول نہیں ملا. تو ہم سے پوچھا بھائی اسلامک سکول تو مطلب یو کے میں بھی بہت ہیں، اور پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی اور ہیں، ایسا تو نہیں ہے، اور دنیا بھر میں اسلامک سکولس تو کہیں گے نہیں. میری ڈیفینیشن اسلامک سکول کی وہ ہے جو اسلام کو پڑھائے، جیسے انگلش پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا ادھر سے لگایا، ٹوپی پہنا دی، شلوار عبایا پہنا دیا، یہ اسلامک سکول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سکول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ کیٹیگری تو ایگزسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہی ساری ایگزسٹ کرتی ہے. دوسرے اسکولوں کے آپ صرف ہم تو دیکھتے ہیں کسی اسکول جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلا پوائنٹ مجھے سے لکھا گیا تو اپنا ٹائم ٹیبل لا دیتے ہیں، اور ان کا ٹائم ٹیبل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ ان کا فوکس سارا کہاں جا رہا ہے، چاہے وہ انگلش ہو، میتھس ہو، دین ہو، جو بھی ہو. ٹائم ٹیبل دیکھ کے پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا فوکس کہاں ہے. آپ ایک اسلامی اسکول کو چھوڑ کے ریگولر اسکولس میں جا کے صرف ٹائم ٹیبل دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں اس مثال سے جو میں نے آپ کو دی تھی کہ وہ جو 2 شخص جاتے تھے، ایک جاتا تھا کباب کھاتا تھا، اور جب اس کو سور کا کباب دیا گیا تو اس نے کہا مجھے کیسے پتا بھائی آپ مسلمان ہیں. جس کا مثال میں نے آپ کو اپنی کیفے سور کی دی تھی کہ میں میری وائف جو گئے تھے وہاں میں وہ الکوہل والا کیک کھانے سے ہم بچ گئے اس وجہ سے. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا لاسٹ اس میں نہیں اگر نہیں کی تو امیزنگ. اوکے چلے میں پہلے اس کو شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. میں ایکٹیو سیلری کی کلاسز ایکٹیو سیلری ہم نے آج سے 10-11 سال پہلے پروگرام شروع کیا تھا. مجھے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں سے آپ میں سے کوئی آتا تھا تو ایکٹیو سیلری کا بوائے ہے آپ نے. ہاں تو خیر. تو وہاں میں اکثر ایک مثال دیتا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک شخص ہمیشہ اپنا آفس آتا تھا، اور آفس جاتے ہوئے ایک کباب والے سے کباب خریدتے ہوئے چلا جاتا تھا.